بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے اور ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے جناب ارشد بخاری صاحب نے. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو، سر شکریہ. پہلے تو آپ امیدوار ہیں برائے چیئرمین UC8 مومن آباد کے. ابھی جو الیکشنز ہونے ہیں آپ کو ہم نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. سر کراچی میں آپ ابھی آتے ہوئے لیٹ ہو گئے. سیاسی صورتحال اپنی جگہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ ذرا سی بارش ہوتی ہے اور کراچی پورا جو ہے اتنا بری طرح سے بڑھ جاتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جس میں تمام وسائل ہیں اور جہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کئی سالوں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ کے چینل نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہماری آواز عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کی. اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ صورتحال تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ٹائم سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. MQM کے ٹائم سے، نعمت اللہ خان صاحب جماعت اسلامی کے ٹائم سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے. انشاءاللہ اب تو بہت کم ہو گیا. اس سے پہلے جو بارش ہوئی تھی اس میں بہت مشکلات تھے. ابھی میں الحمدللہ یہاں پہنچا ہوں، لیکن پہنچ گئے پچھلے سے. جب بارش تھی پچھلے سال تو میں پہنچ بھی نہیں پایا تھا یہاں پہ. اس پروگرام میں انوائٹ تھا اور میں نہیں پہنچ پایا تھا. تو الحمدللہ آج میں پہنچ گیا ہوں. یہ بھی سندھ حکومت کی بہتری ہے اور ہمارے نظام کی بہتری جو میں آج یہاں پہنچ پایا ہوں. سر پروگرام کسی اور نوعیت پہ چلا جائے گا اگر میں نے اس وقت کراچی کی صورتحال، جو لوگ اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بری صورتحال ہے اس وقت. حالانکہ اتنی بارش بھی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کے گھر بحفاظت پہنچائے. سر پولیٹیکل سیناریو پہ کوئی بات کرتے ہیں. اس پہ فی الحال جو ہے ملک میں ایک جانب ضمنی انتخابات ہیں، دوسری جانب بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. کچھ دنوں پہلے ہم نے کراچی میں ایک واقعہ بھی دیکھا. کیا سمجھتے ہیں کہ باقی اسموتھلی سارا پروسیجر ہو جائے گا؟ انشاءاللہ امید تو ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو کل فیصلہ آنا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کرے ہو جائے اچھا، جو عوام کے حق میں بہتر ہو. میں تو چاہتا ہوں کہ وہی فیصلہ ہو، کیونکہ عوام پہلے ہی بہت پریشانی مبتلا ہیں. اور اس وقت جو سب سے بڑی طوفان ہے مہنگائی کی، تو وہ جو پچھلے 4 سال جنہوں نے حکومت کی ہے اور جو IMF سے معاہدے کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو یہ طوفان عوام کے اوپر برپا ہوا ہے. بہرحال ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اس وقت. بہرحال حالات تو بہت خراب ہے اس ملک کے نظام کے. اور ابھی میں جب راستے میں تھا تو میں ان کے جو MPA صاحب ہیں ان کا میں بیان سن رہا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ زرداری صاحب کی جو ہے وہ کوئی منی لانڈرنگ کے کیس وغیرہ ہوئے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی ان کا سلسلہ جو ان کا کیس ہے وہ ثابت نہیں ہوا ہے. اور ان کے جو ہے ان کے اپنے کیسز ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ خان صاحب کی بہن کے اوپر کتنے، جہانگیر ترین صاحب نے کیا کیا ہے. اور ان کے جو ابھی اور وزراء کے کیس کھل رہے ہیں آہستہ آہستہ. ابھی ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ان کے جو MPA MNAs ہیں ان کو بھی آپ کو انشاءاللہ عن قریب بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے. اور انہوں نے اپنے سر فنڈ وہ اتنے جہانگیر ترین صاحب اتنے کرپٹ تھے تو اب تو وہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کو نہیں لینا تھا نا. کوئی بھی دیکھیں ہماری صفوں میں موجود ہو. زرداری صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے صفوں میں کوئی موجود ہے جس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، جس کے اوپر اگر کوئی کیسز وغیرہ ہیں تو آپ کریں. ہم تو منع نہیں کریں کسی کو. لیکن خان صاحب کے دور حکومت میں جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں اور جو ابھی ان کے ساتھ ابھی بھی بیٹھے چیخیں مار رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کیا ان کو اپنے دور حکومت میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی؟ عوام بالکل آپ کے ساتھ ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب 3 سال اور 7 مہینے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے اور آپ نے عدم اعتماد کی تحریک آپ لائے، چیزیں آپ بہتر کرنے جا رہے تھے. لیکن اس وقت جو کابینہ ہے اس میں آدھے سے زیادہ لوگوں پہ مقدمات ہیں مختلف قسم نوعیت کے. عوام یہ سوال کرتی ہے کہ ایسی کابینہ کیوں ہے جس میں مختلف نوعیت کے مقدمات ہیں؟ دیکھو، مقدمات کا ہونا لازمی نہیں ہے. مقدمات کا ثابت ہونا ایک عمل الگ عمل ہے. مقدمات ہونا ایک الگ بات ہے، اس کا ثابت ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے. مقدمات تو آپ کو پتہ ہے، جیسے بھی پچھلے یہ جو خان صاحب کی حکومت آئی انہوں نے کیا کتنے کیسز کھلوائے. نیب کو کیا مطلب نیب کو ایک کنڈا بنا کے استعمال کرتے رہے، شکاری بنا کے. تو انہوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے. لیکن ہم اس طرح کے ہمارے سیاست میں یہ چیز نہیں ہے. تو سر اب تو ترمیمی بل کے ذریعے سے وہ کنڈے وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو گیا نا، کسی کو پکڑنا ہو تو کافی ریلیف ہو گیا سر. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کر سکتے تھے کہ خان صاحب کے جو پچھلے کابینہ کے لوگ تھے ان کے خلاف کیسز بنا سکتے تھے. لیکن نہیں، اس طرح کا نہیں ہوا ہے. اور اس میں ترمیمی بل اسی لیے پیش کیا گیا ہے کہ
قانونی کارجوئی کو دیکھتے ہوئے تمام تر فیصلے کیے سر جائیں. ابھی تک کوئی کرپشن ملی تو نہیں ہے آپ کو خان صاحب کے خلاف؟ مل جائے گی, ملے گی, کیوں نہیں ملا. علیمہ خان نے کیا کیا ہے, ابھی جو ان کے وزراء نے کتنے سسٹم کیا آپ کو, ابھی آہستہ آہستہ کھلتے جائیں گے سب پیجز. فرا گوگی والا کیس ہے جو کہ فرا گوگی کی طرف جاتا ہے, خان صاحب کی طرف نہیں جاتا. اور ایک کیا پراگوگی کہاں رہتی تھی آپ کو پتہ ہے؟ سے زیادہ بنگالہ میں ہوتی تھی, وہ اسلام آباد میں ہوتی تھی, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی نہیں تھا. بالکل پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ آتی جاتی تھی, ان کا کوئی ریکارڈ نہیں مینٹین کیا گیا. تو یہی تو بات ہے. اب یہ سب سے بڑی ثبوت ان کے خلاف یہی ہے کہ ان کا ریکارڈ مینٹین نہیں رکھا گیا ہے. سر اس وقت مہنگائی کی بہت بری صورت حال ہے. آپ نے مہنگائی مقام مارچ جو ہے وہ نکالی ہے, بڑی کامیاب ہوئی تھی آپ کا جو مارچ ہے. اس کے بعد پیٹرول کی پرائس بھی کم ہو گئی تھی. اور ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہم نے جیالوں کو مبارکباد دی کہ جی آپ کی کوششوں کی وجہ سے 10 روپے جو ہے وہ پیٹرول میں کم ہو گئے. سر اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں ہیں, بیانات کہاں ہیں, کیوں نہیں بول رہی پیپلز پارٹی کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کو کچھ کم ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اس کی طرف ہم اس کی طرف جان نہیں رہی, حکومت جان نہیں رہی, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو پیٹرول بڑھ رہا ہے یہ پچھلے دوری حکومت کے IMF سے جو معاہدے ہیں ہوئے ہوئے ہیں, یہ سارے معاملات اسی سے یہ پہلے سے فکس ہوا تھا. لیکن خان صاحب نے اصل میں خان صاحب سے جو مسٹیک ہوئی ہے, خان صاحب وہ کھلاڑی ضرور تھے لیکن کرکٹ کے تھے, سیاست کے نہیں تھے, ملک چلانے کے نہیں تھے. وہ 12 پلیئرز کے ضرور کپتان تھے, لیکن ان کو ملک چلانا ایک الگ بات ہے اور ٹیم چلانا ایک الگ بات ہے. اس بات سے مجھے ہمیشہ سے اعتراض ہوتا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو. چلے جی وہ نہ تجربہ کارتے 3 سال 7 مہینے کچھ نہیں کر سکے, آپ تو پھر 2 مہینے میں آپ بھی ہیں ساتھ, پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ ملے ہوئے, چلا لینا. سر ملک کو کیا حالات ہو گئے. بڑی بات ہے خان صاحب, ہم خان صاحب کی طرح تھوڑی ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ 100 دن میں ہم سب کچھ بدل دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ اس سے کس طرح نمٹنا ہے. ہاں ہمیں پتہ ہے اس میں عوام رگڑے میں آ رہی. بالکل ہم آپ کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ اس وقت عوام بڑے مشکل حالات میں ہیں. آپ اگر اشیاء خوردونوش پہ جائے, آپ اس پہ جائے, آٹا گھی پہ جائے, آپ سبزی پہ جائے, آپ گوشت پہ جائے, تو اس ساری چیزیں پیٹرول کی مانند رکھتی. پیٹرول جہاں بڑھتے وہاں آٹومیٹکلی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں ہمیشہ اپنی گیسٹ سے کہتی ہوں جب پروگرام کا وقت بھی کم ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم پولیٹیکل ہیڈ ہٹا دیتے ہیں. 60 دن میں جو ہے یہ 60 ڈیز یا 65 ڈیز جتنے بھی ہوئے ہیں, عوام کو لگ پتا گیا ہے کہ مہنگائی کیا چیز ہوتی ہے. اگر پرائز اوپر ہی کر دیتے سر تو کوئی بھی ملک چلا سکتا تھا, پھر تو خان صاحب بھی ملک چلا سکتے تھے. دیکھیں پرائز اوپر کرنا نہ اس بات کا حل ہے اور نہ یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ مہنگائی کا جو یہ طوفان ابھی اسی حکومت میں بڑھ رہا ہے, یہ پچھلی حکومت کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے IMF سے اس طرح کے معاہدے کیے کہ حکومت کو گرانے کے بجائے ان کو جو ہے بڑھانے کا راستہ ان کے پاس ہے, کم کرنے کا راستہ ہے ہی نہیں. اب اس کے لیے پلان بنائے جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. کچھ گھی کی قیمتوں میں کمی آئی بھی ہے. کہتے ہیں اگر میرے پاس گورنمنٹ آتی ہے تو میں ملک کے حالات کو 110 ڈگری بدل دوں گا. تو سر پہلے ہی آ جاتے جب کو لوگ گورنمنٹ بنی رہی تھی. آپ کو کیا پتا تھا زرداری صاحب کو کہ حالات اس نہج پہ پہنچنے والے ہیں, اس لیے نون لیگ کو آگے کر دیا جائے, خود جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے. لیکن آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ زرداری صاحب جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. سر بہت اچھی سیاست ہے اس وقت. زرداری صاحب کی سیاست میں کوئی شک نہیں ہے, وہ سیاسی پیر ہیں. اس پاکستان میں اس سے بڑا سیاستدان کوئی ہے نہیں, لیکن اگر آ گئی تو انشاءاللہ ایسے کر کے بھی دکھا دیں گے. پیر والی بات سے میں آپ کی ایگری کروں گی کیونکہ اس وقت نون لیگ مکمل طور پہ مرید بن چکی ہے اور اس کا سیاسی مستقبل کافی خطرے میں نظر آ رہا ہے. نہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انشاءاللہ آنے والے حکومت زرداری ہماری پاکستانی پیپلز پارٹی کی ہے. PTI کی گورنمنٹ کو دھچکا پہنچا اور بہت حد تک آپ PTI کی گورنمنٹ کو دھچکا دیا نہیں, دھچکا ان کو خود ملا ہے, لیا گیا ہے, کیونکہ ان کے پاس پلین نہیں تھا, وہ چلا نہیں پا رہے تھے اس ملک کے نظام کو. اچھا چلے میں آپ کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ خان صاحب نہ تجربے کار تھے. 3 سال انہوں نے KPK میں تجربہ کیا تھا 5 سال. کیا KPK میں کوئی چینج آیا ہے؟ کیا KPK میں KPK میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ آپ یقین کریں اس وقت پورے پاکستان کے چاروں سے سب سے زیادہ کرپشن وہاں ہو رہی ہے, نوکریاں بک رہی ہے. میں تو KPK سے بلونگ کرتا ہوں, ہمیں پتہ ہے KPK میں کیا ہو رہا ہے. چلیے سر فیکشن فگر پہ بات کرتے ہیں. IMF معاہدہ جو کہ آج عوام بھگت رہی ہے وہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا. ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہوئی. گرے لسٹ پاکستان ہٹ نکل رہا ہے, قوانین بن رہے ہیں, وہ خان صاحب کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو چلے ہم یہ کہتے ہیں خان صاحب کی گورنمنٹ پھر بھی ناکام ہو گئی. سر اس کے بعد جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ, اس کا بھی امیج جو ہے مہنگائی کی وجہ سے برا جائے گا عوام کے سامنے. سر رہ گئے آپ لوگ, یعنی کہ پھر نیکسٹ باری تو پھر آپ ہی ہوگی. پھر زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, جب غلط برے فیصلے ہوتے ہیں, سخت فیصلے ہوتے ہیں, جب اس گورنمنٹ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی پیپلز پارٹی؟ نہیں گورنمنٹ کا ساتھ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چھوڑا ہے تمام PTM تک. اس میں ابھی بھی چھوڑ نہیں رہے تو بول بھی نہیں رہے سر, اتنے تجربہ کار ہیں, ملک کو صحیح کر لیں. نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا. اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں 15 سالوں کا گن 100 دن میں صاف کر دوں گا, لیکن کچھ نہیں کر پائے. کیونکہ دیکھیں نظام چلانے کے لیے ان کو
میں خان صاحب کی پلاننگ تب مانتا کہ یہ مہنگائی اوپر کی جگہ نیچے آتی, کم ہو جاتی, تو میں بولتا کہ خان صاحب واقعی میں پلاننگ بھی کر رہے تھے اور اس ملک کے خیر خواہ بھی ہیں. خان صاحب نے تو بہت سارے وعدے کیے تھے, قرضے نہیں لوں گا, وہ بھی لے لیے, جو کام انہوں نے نہیں کرنے کا وہ سب کر دیے, یو ٹرن نہیں لوں گا وہ بھی لے لیا, ہر معاملات میں انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہم اور آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پر دعائیں کر آپ سکتے بہت ہیں. اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ سندھ میں جو ہے 12 سال سے پیپلز پارٹی ہے, پورے پاکستان کو چھوڑ دیں, لیکن آج بھی آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ کراچی کا کیا حال ہوا. سر کراچی کے بارے میں کیا ہے, آپ خود بھی ایک حلقے سے اس وقت جو ہے انتخابات لڑیں گے, کیا پلاننگ ہے سر, آپ عوام کو کیا کہیں گے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سنا, اس وقت تقریباً میں آپ کو صرف ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, وہاں اے ڈی پی کے اتنے کام جاری ہیں, روڈوں کے جال بچھے ہیں, پانی کے معاملات بچھے ہیں, نالیاں بن رہی ہیں. الحمدللہ جو پچھلے سال نالے کی وجہ سے جو وہاں تباہی ہوئی تھی, الحمدللہ وہ ابھی کچھ نظر نہیں آیا. مجھے آپ کو بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کیونکہ آپ کے تو رپورٹر گھومتے رہتے ہیں. اس وقت کراچی کے حالات پچھلے سال سے بہت بہتر ہوئے. اے ڈی پی کے کام ہم کر رہے ہیں, ہر ورکر کے پاس, ہمارے ڈسٹرکٹ تنظیم کے پاس, ہمارے سی ایم ایڈوائزر خود جا کے آن دا پوائنٹ ہو کے کام کرتے ہیں, مسائل حل سر کرتے ہیں. اس دفعہ معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے جو کام کی بات کر رہے ہیں آپ, کیونکہ ابھی تک تو ہم 12 سالوں میں ایسی چیزیں دیکھتے رہے کہ کام ہوتا ہے جب الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں, وفاق بھی کراچی پہ لگ جاتی ہے, سندھ گورنمنٹ بھی کراچی پہ لگ جاتی ہے, لیکن وہ ایک بارش کی مار ہوتی, ایک بارش کا قطرہ گرتا ہے اور پوری سڑک ٹوٹ جاتی ہے. سر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میڈیا کو ہمارے پیپلز پارٹی کا کام نظر نہیں سر آتا بالکل آتا ہے, کیمرے کی آنکھ صرف ہمیں سر آپ کے ہسپتال ہمیں نظر آ رہے ہیں, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, دور دور سے لوگ آ رہے ہیں آپ کے ہاسپٹل میں علاج کروانے کے لیے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب آپ تھوڑی سی اچھائی بھی بیان کر لیا کریں, کیونکہ ہم اس شہر میں ہم کام کر رہے ہیں. آپ نظر نہیں آ رہا ہے, دیکھیں الگ بات ہے, آپ کو یا کیمرے کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ہم گراؤنڈ ریئلٹی پر ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت کراچی کے اندر جتنے بڑے اسپتال ہیں, سرکاری اسپتال جتنے بڑے ہیں, سب آغا خان سے لیاقت نیشنل سے اچھا کام کر کے دے رہے ہیں پیشنٹ کو. آپ جائیں سول ٹراما جائیں, محترمہ شہید ٹراما جائیں, آپ جو ہے نا سی وی ڈی جائیں, آپ جتنے بھی آپ انٹیریئر میں جو ہاسپٹلز ہیں آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کتنا کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ ہم تو ناظم کے بننے سے پہلے الحمدللہ اپنے علاقے میں بہت سارے کام کر چکے ہیں, اور اگر آگے الیکشن ہو گئے اور ہم منتخب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارے علاقے والے ہمیں جانتے ہیں. صاحب کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان, جس کے اوپر سیاست ابھی تک پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے, اگر یہ موجودہ حکومت اپنی میعاد پوری کرتی ہے تو اس کا مطلب اگست میں اگلے سال تک الیکشنز ہوتے ہیں یا آگے پیچھے کچھ الیکشنز ہوں گے. سر کیا اتنے عرصے تک پیپلز پارٹی خاموش رہے گی, کیا مہنگائی کے خلاف کوئی بات نہیں کہے گی کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہے, یا کوئی پیپلز پارٹی کی کوئی پلاننگ ہے ایسی کہ مہنگائی کو کم کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو غریب طبقہ ہے اس کا جو ہمارے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا جو کارڈ ان کے پاس تھا وہ خان صاحب نے بلاک کر دیا تھا, تقریباً ختم کر دیا تھا اس کو. اس کی جگہ انہوں نے احساس کارڈ جو ہے وہ اس پروگرام میں کافی گھپلے بھی تھے, کہا جا رہا تھا جی 18 گریڈ کا آفیسر بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس طرح تو احساس میں بھی لے رہے ہیں. کون لے رہے ہیں سر؟ لے رہے ہیں, ان کی سرکاری افسر بھی لے رہے ہیں. جی لیے گئے باقاعدہ. ان کے ورکروں نے پیسے لیے, ان کے ان ورکروں نے بھی پیسے لیے. بالکل ان کے ورکروں نے پیسے لیے, ان ورکروں نے پیسے جن کے پاس اپنے 2 بنگلے بھی ہیں وہ بھی پیسے لیے انہوں نے. سر انہوں نے تو ثابت کیا تھا, لسٹیں بھی پرووائڈ کی. انشاءاللہ ہم بھی کر کے دیں گے آپ کو, ہم بھی کر کے دیں گے آپ کو. آن اسکرین یہ بات کریں احساس پروگرام کے حوالے سے بھی, کیونکہ اب تو خان صاحب کی گورنمنٹ بھی نہیں ہے تو بہت سے مقدمات کو ثابت کرنا بھی چاہیے, چاہے وہ فراغوگی کا ہو, چاہے وہ 240 کنال زمین کا ہو, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے کرپشن کی بات سامنے آ رہی ہے. سر لاسٹ کامنٹ کیجیے گا اپنے حلقے کے حوالے سے بھی اور کراچی کے عوام کے لیے بھی جو ابھی صورتحال آپ دیکھ کے آئے کراچی میں. میں تو اپنے حلقے خصوصی UC8 اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے تمام کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں پبلک کو کہ دیکھو, اگر کراچی میں آپ نے مسائل کا حل چاہنا ہے, آپ نے مسائل کا حل نکالنا ہے, تو پاکستانی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں اور انشاءاللہ اپنے علاقے کے مستقبل کو چینج کریں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. پاکستان کی بہتری کے لیے بات ہونی چاہیے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو یا PTI کی گورنمنٹ ہو. اس وقت تمام جماعتوں کو مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ضروری ہے تاکہ پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.